میرے موکل نے بتایا ہے کہ آپ بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھیں، اب بتائیں اب بھی شرارتی ہیں؟ اب بھی شرارتیں سوچتی ہیں بہت ساری کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہاں مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے لوگوں کو تنگ کرنا، شرارتیں کرنا، کچھ نہ کچھ کرنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ فضا حسین سے حریم شاہ کا جو سفر ہے وہ بتائیں نا۔ اچھا، یہ میرا اپنا ہی منتخب کردہ نام ہے، میرے بابا نے میرا نام فضا رکھا تھا اور ان کو پسند تھا یہ نام۔ آپ سپورٹر تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، پھر دلہن بنی اور دلہن لے کے پیپلز پارٹی والے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ کھلا تضاد میں مولانا فضل الرحمان چلی گئی۔ مجھے بہت سمپل، مجھے زمین پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، مجھے آسمانوں میں اور فضاؤں میں اڑنا ڈر لگتا ہے۔ فضاؤں میں جہاز ہوتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ جتنا جہاز میں گھومتی ہیں آپ کے اپنے 8 10 12 جہاز تو ہوں گے؟ میں مبشر لقمان ہوتی تو ضرور میرے ہوتے، اور لیکن میں مبشر لقمان نہیں ہوں۔ فیوریٹ آپ کے سب سے پہلے تو شیخ رشید ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ شیخ رشید میرے بہت اچھے دوست تھے، میرے بہت فیوریٹ بھی تھے، اور دوستی والا، آپ دونوں کی عمر بھی برابر ہے نا، اس وجہ سے دوست ہیں آپ۔ دوستی والا ریلیشن تھا، لیکن شیخ رشید کے ساتھ جو میں نے کیا اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی۔ آپ نے شادی کر لی تو چھپایا ہوا کیوں ہے؟ پبلک کو کھل کے کیوں نہیں بتاتی کہ میں نے فلاں سے آج نام بتائے دیں کہ آپ نے کن سے شادی کی؟ شکل اتنی پیاری تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے پیسوں سے، ابھی مطلب پاکستان میں تو خیر اپنے، لیکن آؤٹ آف کنٹری میں نے کبھی اپنے پیسوں کی شاپنگ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا کی بھی نہیں کی، کرنی بھی نہیں۔ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو صدمہ دل کو ہوتا ہے، امیدیں جو کرے گا کم اسے صدمے بھی کم ہو گئے۔ السلام علیکم جی، دا رانجھا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تبسم ریاض رانجھا، اور آج جن خوبصورت مہمان سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ سیاست میں نہیں ہیں، وہ ہیں ٹک ٹاکر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی سب سے جو خوبصورت ٹک ٹاکر ہیں، دا ون اینڈ اونلی حریم شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی آپ کی آنکھیں تو خراب نہیں ہوگی؟ نہیں ساری خوبصورتی کا معیار نہیں، مجھے یہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی خوبصورتی کا راز ہے کیا؟ مجھے تو نہیں پتہ میں خوبصورت ہوں، لیکن آپ کے منہ سے میری تعریف سن کے بہت اچھا لگا، تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا حسن سماعت ہے، آپ کی ایکچولی آنکھیں پیاری۔ نہیں، میری تو آنکھیں میری آنکھیں تو چلے پیاری ہیں ہی۔ مجھے یہ بتائیں کہ باقی لڑکیاں بھی تو چاہتی ہیں نا کہ ہم لوگ حریم شاہ کی طرح خوبصورت بنیں، تو وہ کیا کریں؟ کھانا کھائیں، دودھ پئیں، کیا کریں؟ نہیں، کھانا کھائیں یا دودھ پئیں ایسا تو میں کچھ نہیں کہوں گی، بس یہ ہے کہ سمپل رہیں، میک اپ کم کریں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف لپسٹک کے علاوہ مطلب کوئی میک اپ نہیں کیا، اونلی لپسٹک اور کوم کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئی ہوں۔ میرے خیال میں سمپل جتنا آپ رہتے ہو تو اس چیز میں زیادہ نفاست ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو سمپل رکھیں جتنا ہو سکے۔ میک اپ کا بتائیں کہ جب کبھی تیار ہوتی ہیں تو کتنے گھنٹے لگاتی ہیں تیار ہونے میں؟ میں جب کبھی میں ویسے نارملی نہیں تیار ہوتی، ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بنانی ہو کچھ، میں اس کو نہیں دیکھتی کہ انوائرمنٹ ایسا ہو، میں یہ سب کچھ ایسا ہو، مطلب سب کچھ اتنا نہیں ٹائم ان چیزوں پہ ویسٹ نہیں کرتی۔ میں کہتی ہوں میں بولوں اور میری آواز لوگ سنیں اور میرا میسج لوگوں تک کنوے ہو، میرا زیادہ پریفرنس میں اس چیز کو دیتی ہوں۔ باقی اگر کہیں ٹی وی شوز وغیرہ میں یا کہیں پہ کچھ نہ کچھ میرے پروگرام ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیمرے کے سامنے آنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، پھر وہاں پہ میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں، اور اسے میں کہتی ہوں بس پلیز زیادہ میک اپ، کیونکہ مجھے زیادہ میک اپ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، مجھے خود کو برا لگتا ہے، میں بہت اریٹیٹ ہو رہی ہوتی ہوں۔ تو اس وقت جب میک اپ ہوتا ہے تو جب میرا شوٹ وغیرہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو انہی کے واش روم میں سب سے پہلے میں اپنا فیس واش کر کے تب باہر نکلتی ہوں۔ میں زیادہ ایزی ریلیکس کمفرٹیبل خود کو اسی حال میں فیل کرتی ہوں، ملنگ حال۔ میرے موکل نے بتایا ہے کہ آپ بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھیں، اب بتائیں اب بھی شرارتی ہیں؟ اب بھی شرارتیں سوچتی ہیں بہت ساری کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہاں مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے لوگوں کو تنگ کرنا، شرارتیں کرنا، کچھ نہ کچھ کرنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کی تعلیم آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اب آگے کیا چاہتی ہیں کہ میں پی ایچ ڈی کروں تاکہ میرے ساتھ ڈاکٹر بھی آ جائے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ ویسے یہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے یہ تھا نا کہ نہیں، پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کہ نہیں میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے، میں پی ایچ ڈی کروں، تو ویسے میڈیکل تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ کو اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے آپ کو ڈاکٹر اس میں جانا پڑتا ہے، تبھی آپ ڈاکٹر آپ کے نام کے ساتھ لگتے ہیں، اور بہت اچھا بھی لگتا ہے ڈاکٹر سن کے۔ تو پھر مجھے ایک وہ تھا، میری ایک ٹیچر تھیں جن سے میں نے پڑھا، ڈاکٹر فرد ہاشمی، تو وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی لیکن انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا تو ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر۔ تو اب
डेफिनेटली जब पीएचडी करते तो नाम के साथ डॉक्टर, तो मैंने पीएचडी इसलिए करना था इसलिए कि मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगे। मगर पीएचडी करने के लिए मैथमेटिक आना ज़रूरी है, और मेरा मोक्किल बता रहा है कि आपको मैथमेटिक नहीं आती। तो कहते हैं मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ मैट्रिक बोर्ड थी, और आपको पता है मैट्रिक बोर्ड इसलिए कि जब भी मैंने स्कूल में पेपर दिए थे तो मेरी टीचर ने हमेशा मुझे फ़ेल किया था। फेल होते 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 जब 9th और 10 हमारा ये होता था कि कंबाइन होता था 9th और 10 के मतलब वो, और जब मैंने एबटाबाद बोर्ड से मैट्रिक क्लियर किया तो मैं पता नहीं मैथ में कैसे पास हुई, मुझे बिल्कुल, मैंने आपको पता है सारे का सारा क्वेश्चन पेपर 2 या 3 दफ़ा वही आंसर शीट पे उतार के आई थी। मैं मैथ में बहुत वीक थी, और पता नहीं ये मेरी गुड लक थी या उन्होंने ठीक से चेक नहीं किया या क्या हुआ, ऐसा मुझे नहीं पता, कोई मौजज़ा हुआ है कि मैं मैथ में पास हुई हूँ, और शुक्र है कि मैट्रिक के बाद मैथ नहीं था। फिज़ा हुसैन से हरीम शाह का जो सफ़र है वो बताए ना। अच्छा, ये मेरा अपना ही मुंतखब करता नाम है, मेरे बाबा ने मेरा नाम फिज़ा रखा था और उनको पसंद था ये नाम। तो मैं खुद ही ऐसे, जब मैं शुरू में ना बहुत मतलब मेरे घर की तरफ से पाबंदियाँ थी, सख्तियाँ थी, मैं हॉस्टल में सारी लाइफ गुजारी और हॉस्टल में रही, तो मुझे ये था कि मैं नेम चेंज करके वो करूँगी, मतलब नेम चेंज करके थोड़ा हुलिया चेंज करके अगर सोशल मीडिया पे आऊँगी तो शायद मुझे पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे दांत तो चेंज नहीं होते मेरे दांत से कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ होता है आपका, मतलब ऐसे भी नहीं होता कि आपको मेकअप लुक चेंज कर दे, लेकिन मेरा ये था तब का कि मैं थोड़ा सा चेंज होकर नाम चेंज करके कोई भी मीडिया सोशल ऐप यूज़ करूँगी तो शायद घर वालों को उस तक रसाई ना हो, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। सब कुछ चेंज करने के बावजूद भी जो है, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी शोहरत, इतना वायरल होने का तो पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा वायरल होंगी कि मुझे विलेज, टाउन, कस्बों के लोग, देहातों के लोग भी देखेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था। लेकिन जब हुआ तो ऐसा हुआ कि मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे गाँव में ऐसे ऐसे उन पे गई कि जहाँ पे शायद कि इंटरनेट भी ना हो या बिजली वगैरह, गैस वगैरह, उनकी सहूलियात भी ना हो, लेकिन वहाँ पे भी लोग मुझे जानते थे। और मैंने एक तरफ से अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान खुद कुछ भी नहीं होता। और तब पता नहीं था, नाम चेंज करके मैं खुद ही, मेरे जहन में आया कि हलीम शाह, और मैंने खुद ही इसको क्लिक कर दिया और खुद अपना नाम रखा, सब कुछ अपने लिए खुद किया मैंने अपने आप को खुद ही मतलब तसल्लियाँ दी, खुद ही किया, खुद ही सब कुछ। और इतनी मतलब आपको पता है हमारी फैमिली सईद फैमिली से बिलोंग करती थी, दूसरा दूर दूर तक कोई ख़ानदान का कोई ऐसे मीडिया फील करना था ना सोच सकते, इवन के लड़कों को इतनी आज़ादी नहीं है इस तरह की जिस तरह मैंने किया। बस शायद मुझे हॉस्टल का एनवायरनमेंट और सारी लाइफ एडल्ट हॉस्टल में हुई, घर से बाहर रही, तो शायद इसीलिए हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैंने फ़लाँ बनना है, मैंने फ़लाँ बनना है। आपकी क्या ख्वाहिश थी? यही ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन स्टार बनूँगी? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, देखें हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे लोग जाने। मैं शुरू से जब थी, मैं वैसे एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हो। और बचपन से मेरी शुरू से, जब मैं बचपन में घर में जब टेलीविज़न होता था और उस वक्त आपको पता गया, तो मैं सोचती होती थी कि ये लोग टीवी पे आते हैं, ये आते हैं, मेरा खुद कोई चांस भी नहीं था कि मैं एक दिन टीवी पे आऊँगी, मुझे लोग जानेंगे ये वो, लेकिन दिल के अंदर एक हसरत होती थी, एक होती थी कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। फिर मैं दिल के अंदर सोचती थी कि मेरा भी एक नाम हो, मेरा भी एक मकाम हो, लेकिन बहुत मुश्किल था, जिस तरह का एनवायरनमेंट था, जिस तरह के हालात थे, जिस तरह का सब कुछ था, तो मतलब राहें वार होती हुई दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी। और ऐसा कोई ड्रीम भी नहीं देखना चाहती कि जो बाद में चकनाचूर हो, और ऐसे ड्रीम मैं देखती तो शायद उस वक्त, और वो मुझे तकमील होती हुई उसकी नज़र ही नहीं आती थी कि आप एक ड्रीम देखते तो कैसे, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपका एनवायरनमेंट ऐसे है, आपका सब कुछ ऐसे। और जिन हॉस्टल्स में मैंने पढ़ा था वहाँ पे भी इतनी सख्तियाँ होती थी कि आपके मतलब जो गार्डियन हैं, जो भी आएंगे, उनमें से आपको नाम लिखवाने हैं, वो आपसे मिल सकते हैं, वहाँ पे आपको दालें खानी है, वहाँ पे आपको ऐसा करना है। तो बहुत मुश्किल हालात भी देखे, लेकिन उन हालात ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया, बहुत स्ट्रॉन्ग किया मुझे। तो ये समझें कि एक कैद वाली और ऐसी लाइफ भी कि आपने पूरा दिन हॉस्टल में बाहर नहीं निकल सकते, वीकेंड पे भी नहीं निकल सकते, मतलब कोई आपको मिलने आते हैं तो वही आएगा जिनके नाम दर्ज हैं ये वो। लेकिन इन हालात से गुजर के भी मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ और ये इतना सब कुछ कैसे आसान हुआ, मुझे आज भी खुद पे यकीन ही नहीं आता। आप सपोर्टर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर दुल्हन बनी और दुल्हन ले गए पीपल्स पार्टी वाले, क्या ये खुला तजाद नहीं? खुला तजाद में मौलाना फजल चली गई मुझ में थोड़ा बहुत मौलाना फजल रहमान वाला रूप आ गया ना, तो मैं थोड़ा उनको पैरवी करने लगी। यानी कि उन्होंने आपको कहा कि मेरे जैसे बन जाओ, जिधर पार्टी हो अगली पार्टी में चले जाओ।
میں نے مولانا صاحب کی ایک یہ چیز دیکھی اور مجھے وہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کتنے چلاک ہیں، کتنے شاطر ہیں، کہ جدھر اقتدار دیکھتے ہیں ادھر ہی سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ جہاں پہ مطلب وہ تو بدل جاؤ، بے شک آپ ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ موو ہونے میں کیا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں ان سے میں نے سیکھا چینج ہونا چاہیے لائف میں. اگلے الیکشن میں اب ووٹ کسے دیں گی، پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو؟ نہیں، بلاول میرے فیوریٹ ہیں اور عمران خان کو میں نے پہلا ووٹ ہی کاسٹ کیا تو پی ٹی آئی کو کیا. عمران خان سے امیدیں ہیں ہمیں اور انشاءاللہ جیسے امیدیں تو ہیں، شادی آپ نے پیپلز پارٹی میں کر دی. عمران خان کو دوں گی جب تک بلاول بھٹو مطلب اور پیپل پارٹی تھوڑی سی وہ نہیں ہو جاتی. لیکن انشاءاللہ ابھی فی الوقت عمران خان کے ساتھ ہوں دل سے، ووٹ بھی ان کے ہی ہے. آپ کی دو دوستیں ہیں، ایک کا نام ہے عائشہ اور ایک کا نام ہے سندل خٹک، وہ دونوں غائب ہو گئیں، کدھر گئیں؟ وہ ایکچولی سندل آج کل بول کے ایک شو کر رہی ہے عامر لیاقت کے ساتھ. ایک جیسے پہلے وقار کا ایک شو کر رہے تھے ریئلٹی شو، اور ابھی عامر لیاقت اس طرح کا کر رہے ہیں. اور وہ ابھی فی الوقت قید میں ہے، اس سے موبائل وغیرہ سارا کچھ لیا ہوا ہے اور ابھی تک فی الوقت ایک ہفتے سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جب آپ پول ہاؤس کے اندر جاؤ گے تو کچھ بھی الاؤ نہیں ہے. تو فی الوقت ایک ہفتے سے رابطے بالکل منقطع ہیں. اور کل اس کا مجھے میسج آیا تھا کہ پلیز کسی کے تھرو کہ اس کو بولو مجھے شیمپو اور چیزیں کسی طرح بھجوا. تو میں نے کہا میں تو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کیسے، تو ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن جو عائشہ ہیں تو وہ لاہور میں مطلب کام کے سلسلے میں کوئی کدھر اور میں اسلام آباد میں ہوں. میں ایکچولی ابھی کچھ دن ہوئے میں ٹرکی سے واپس آئی ہوں پاکستان، تو ابھی دوستوں سے ملاقات نہیں ہوئی میری. کتنے ممالک گھوم چکی ہیں اور فیوریٹ ملک آپ کا کون سا ہے؟ فیوریٹ ملک اتنے ہر ایک مطلب ترکی ہے، مجھے پتہ ہے، میرا موکل بتا رہا ہے. ٹرکی کا موسم بہت، آپ یقین مانیں میں نے فرسٹ ٹائم لائف میں ایسا موسم دیکھا کہ نہ آپ کو گرمی لگے، نہ آپ کو سردی لگے، نہ آپ کو سویٹنگ ہو. تو ہر کوئی جہاں کا موسم اچھا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ بہت زیادہ مطلب خود کو وہ کرتے ہو. وہاں پہ ہوائیں چل رہی ہیں، وہاں پہ سب کچھ نیچرل سا لگ رہا ہے آپ کو، مطلب کچھ بھی آرٹیفیشیل یا کچھ بھی ایسا نہیں فیل ہو رہا. تو وہ زیادہ مجھے اچھا لگا. اور اس کے علاوہ مجھے مالدیوز، موریشیس، سری لنکا اور بہت سارے کنٹری ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن، اور مجھے عرب امارات کے علاوہ مطلب بحرین، دبئی، قطر، ان کے علاوہ باقی میں جتنی بھی کنٹریز میں گئی ہوں، ملیشیا، مجھے سبھی اچھی لگی. لیکن مجھے یہ عمان، دبئی، بحرین، ان میں مطلب ایک ہفتے سے زیادہ جب میں رہی تو میں نے خود کو بہت بور فیل کیا. مجھے وہاں پہ سب کچھ آرٹیفیشیل سا لگا، لائف بھی آرٹیفیشیل سی لگی. اب نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ یو کے جانے کا پلان ہے. ہمارا اوارڈ شو ہے، اس کے لیے مجھے نامینیٹ کیے. جب دعا کریں اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. جی، جب کبھی باہر گھومنے جاتی ہیں تو ساتھ سیکورٹی رکھتی ہیں، پروٹوکول رکھتی ہیں، یا عام جس طرح ہم لوگ عام پبلک جانتے ہیں کوئی جانتا نہیں، آرام سے جدھر دل ہے بیٹھ گیا، اسی طرح آپ کے ساتھ پروٹوکول پسند کرتی ہیں؟ میں پروٹوکول بالکل بھی نہیں پسند کرتی. میں ایک بہت ہی سمپل سی لائف پسند کرتی ہوں. مجھے نا یہ پروٹوکول اور یہ ساری چیزیں مجھے بہتر کرتی ہیں. ہاں الحمدللہ میں کہیں بھی جاتی ہوں مجھے ملتا ہے، اور وہ لوگوں کی محبت، لوگوں کے پیار سے جو بھی ہو کہیں بھی جاؤں وہ پہچانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بہت مطلب وہ کرتے ہیں، اٹینشن دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن مجھے خود کا نہیں ہوتا کہ میں کسی بھی چیز کا غلط فائدہ اٹھاؤں، چاہے شاپ پہ جاؤں یا کہیں پہ بھی جاؤں. اکثر کبھی کبھار میں اوبر یا کریم کی رائڈ گاڑی نہ ڈرائیو کر سکتی ہوں، یا کچھ بھی ایسا ہو جو امیجیٹلی کی جانا ہو، اوبر یا کریم کی رائڈ وہ پہچان کے نہیں میم ہم آپ سے نہیں لیتے، یہ وہ میں کہتے ہیں یہ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کا حق ہے اور آپ ڈیزرو کرتے ہو، اور ایسے میں کروں گی نہیں. اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ مطلب مجھے برا لگتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ مجھے کوئی اتنا وہ کرے. آپ بس مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بہت سمپل، مجھے زمین پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے. مجھے آسمانوں میں اور فضاؤں میں اڑنا ڈر لگتا ہے. اس لیے ڈر لگتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ مطلب وقت کا پتہ نہیں چلتا، سب چیزیں ٹیمپریری ہے، کب آپ کس مقام پہ گر جاؤ اور پتہ بھی نہیں چلتا. مطلب بہت سارے سپر سٹار ہیں آج، ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور مطلب جب سب چیزیں چینج ہونی ہے تو انسان کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے. تو مجھے اوقات سے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میں کہتی نہیں، جو بھی ہے سب کچھ اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ہے، مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، لیکن اوقات تو اوقات ہوتی ہے نا، اس سے باہر نہ نکلو. آپ نے فضاؤں کی بات کی، فضاؤں میں جہاز ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ جتنا جہاز میں گھومتی ہیں آپ کے اپنے 8 10 12 جہاز تو ہوں گے. میں مبشر لقمان ہوتی تو ضرور میرے ہوتے، اور لیکن میں مبشر لقمان نہیں ہوں. نہیں تو خریدیں گی کب؟
نہیں آپ نے تو ایک چیک کاٹنا ہے اور 2 جہاز اسی وقت پارکنگ میں آ جائیں گے. نہیں، جہاز دیکھیں وہ تو ان لوگوں نے لیے جو کہ جنہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا اور ہر چیز کا ایک غلط استعمال کر کے تو وہ چیزیں لے لی. مجھے جہازوں کا کوئی شوق نہیں. جہاز میں بیٹھنے کا شوق تھا، اب وہ شوق بھی پورا ہو گیا. بس بیٹھنے کی حد تک تھا پہلے، جب تک جہاز میں نہیں بیٹھی تھی کہ جہاز میں کیسے وہ ہوتے. پھر ایک چیز کا شوق ہوتا ہے، وہ آپ پورا کر لو تو بس فنش. اب تو یوز ٹو ہو گئے ہیں جہازوں میں بیٹھنے کے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنا کوئی جہاز ہو. جن کے ہیں انہوں نے وطن کے لیے کون سا ایسا کوئی خاص وہ کر لیے. بس میں کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا دے ڈائی ناٹ ہو ڈائی فار اے گریٹ کاز. ہم نے جہازوں کو اور ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. ہم نے ایسے کام کرنے جو ہمیشہ ہمارے نام کو اور ہمارے اس کو کریں کہ لوگ ہمیں جانیں، ایک عظیم مقصد لے کے اس دنیا سے جائیں. تو یہ جہاز، یہ پراپرٹی، یہ چیزیں یہ مجھے نہیں وہ کرنی، مجھے نہیں اچھی لگتی. غریبوں کے لیے آپ بڑا دل رکھتی ہیں، تو سیاست میں کیوں نہیں آتی کہ ایم این اے بنے، منسٹر بنے اور کبھی پی ایم بن جائے؟ جو سیاست میں آتے ہیں تو وہ غریبوں کے لیے جو کر رہے نہیں ہوتے، غریبوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں آپ پہ اعتبار ہے کہ آپ غریبوں کے لیے سب کچھ کریں گے. نہیں، غریب دیکھیں کسی کا حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ آپ ظلم نہ کرو. کہتے ہیں نا ہر ایک ڈائی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک بہت ہی برڈن ہے. اور یہ ہم خوش تو ہوتے ہیں کہ ہمیں سیٹ مل گیا، ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں واہ واہ مل گئی، لیکن اس کا انجام اتنا ہی بیان ہے کہ یہ رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہے. کہیں پہ آپ ذرا سے بھی حق تلفی کرو گے یا کسی کا حق مارو گے تو کیا پتہ، یہ تو ایک ظلم ہے اور وہ سارا ظلم کے زمرے میں آئے گا. اور ظلم تو انسان میں کہ آگے دنیا میں بھی اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور آخرت میں بھی. تو یہ کرسی کی چاہ اور کرسی کی لت اور یہ سب چیزیں میرے خیال میں دیکھنے کی حد تک بہت شاندار ہیں، لیکن اس کا انجام بہت بیان ہے کہ اگر کوئی وہ نہ کرے تو. پسندیدہ سیاست دانوں کی بات کی جائے تو فیوریٹ آپ کے سب سے پہلے تو شیخ رشید ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ شیخ رشید میرے بہت اچھے دوست تھے اور میرے بہت فیوریٹ بھی تھے اور دوستی والا. آپ دونوں کی عمر بھی برابر ہے نا، اس وجہ سے دوست ہیں آپ. دوستی والا ریلیشن تھا، لیکن شیخ رشید کے ساتھ جو میں نے کیا اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی. نہیں، شیخ رشید صاحب آپ سے کتنے سال چھوٹے ہیں؟ رشید صاحب ظاہر انہوں نے بھی شادی نہیں کی تو وہ کہتے میں ابھی ینگ ہوں. آپ نے کر لی؟ میں نے کر لی، لیکن انہوں نے تو نہیں کی نا. وہ تو ابھی تک میرے انتظار نہیں، مذاق کریں، سوری ٹو سے یہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شادی کا کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری لائف ڈسٹرب ہو. آپ نے شادی کر لی تو چھپایا ہوا کیوں ہے؟ پبلک کو کھل کے کیوں نہیں بتاتی کہ میں نے فلاں سے آج نام بتائے دیں کہ آپ نے کن سے شادی کی؟ اس کی شکل اتنی پیاری. آپ تو پیاری ہیں، ہم تو آپ سے نام پوچھ رہے ہیں نا. نہیں، پبلکلی ایسے ہی کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں کیا. سو کچھ مجبوریاں سمجھ لیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، جس طرح ہم عام پبلک کے گھر بجلی کا بل آ جاتا ہے تو ایک بار ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اتنا بل. پر آپ کی طرف بجلی کا بل آتا ہوگا، آپ تو کہتے ہوں گے چلو بھائی یہ تو کوئی 1.5-2 لاکھ تو کوئی بل نہیں ہے، بس جاؤ جمع کرا دو. میرا نہیں بل 1.5-2 لاکھ ایسے کبھی بھی نہیں آیا کہ 1.5-2 لاکھ روپے بل. ہاں سوری، ایک دفعہ سینٹورس میں نہیں تھی، سوری سلور آکس کے میں اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، تب کافی عرصہ میں وہاں پہ مقیم تھی. وہاں کے بل دیکھ کے تھوڑا ہوتا تھا کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی اور وہاں پہ وہ بھی میں نہیں پے کرتی تھی. میں نے کبھی بھی بل نہیں پے کیا کہ میں خود سے پے کرنے. تو کون پے کرتا ہے؟ ہمیں بھی تو وہ فارمولا بتائیں تاکہ ہمارے گھروں کے بل بھی کوئی اور پے کرے. ایک سچی بات بتاتی ہوں نا، جو سچ ہو تو وہی بتانا چاہیے. لیکن وہاں پہ جب میں بل آتے تھے تو میں ان سے وہ کہتی تھی کہ اتنے بل آتے ہیں، اتنا سارا کچھ آتے ہیں، یہاں پہ صرف میں اکیلی ہوں. لیکن جب بل دیکھو تو مطلب اتنے زیادہ بل. لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو لگژری اپارٹمنٹ ہیں یا جو سلور آکس کے یا سینٹورس کے، وہاں کے بل دیکھ کے آپ تھوڑا سا ہو جاتے کہ اتنے زیادہ بل آ گئے، اتنے زیادہ بل آ گئے. نارملی مطلب آپ کو پتہ ہے یہاں اسلام آباد میں گھروں کے اتنے نہیں آتے، لیکن ان جگہوں کے پتہ نہیں کیوں آتے ہیں. شاید تو اس لیے کہ وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی سب سے وہ ہیں. تو وہ بھی میں نے کبھی خود سے جیب سے نہیں پے کیا. اور ایک چیز میں نے جیب سے پے ہی نہیں کی، لیکن دوسروں کے اس پہ بھی دکھ ہوتا ہے آپ کو. دوسروں کا بھی جب جاتے ہیں نا تو کیوں اتنا زیادہ جائے، تو اس پہ بھی تھوڑا ملال ہوتا تھا، لیکن سلور آکس میں آتا تھا. شاپنگ کا شوق ہے آپ کو؟ شاپنگ کرتی ہیں؟ بہت حد تک کریز ہے. کون پیسے دیتا ہے؟ اپنے پیسوں سے یا وہ بھی بل کوئی اور دیتا ہے؟ نہیں، میں نے کبھی بھی اپنے پیسوں سے ابھی مطلب پاکستان میں تو خیر اپنے، لیکن آؤٹ آف کنٹری میں نے کبھی اپنے پیسوں کی شاپنگ کی پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا کہیں بھی نہیں کی، کرنی بھی نہیں. نہیں کرنی، مجھے موقع ہی نہیں ملا خود کو وہ کرنے کا. لیکن میں ابھی ٹرکی میں گئی تھی، ابھی جو گئی، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری کنٹریز میں گئی، لیکن مجھے کبھی نہیں یاد کہ وہاں پہ کہیں پہ بھی میرا کوئی پیسہ لگا ہو. تو میرا کوئی پیسہ نہیں لگا.
وہ فارمولا بتائیں نا کہ وہ H2O کیا فارمولا ہے کہ جو ہر بندہ اپنا لے تاکہ بل کوئی اور دے, وہ فارمولا بتائیں نا. فارمولا میتھمیٹک کا فارمولا ہے میتھمیٹک کہاں آتا ہے تو کوئی اور فارمولا بتا دے. میتھمیٹک مجھے آتا تو ابھی میں بہت آگے ہوتی تھی, ابھی میتھمیٹک مجھے نہیں آتا اور مجھے بہت چیڑ ہے میتھمیٹک سے. اپنے آپ کو 10 سال بعد کہاں دیکھتی؟ مجھے نہیں پتا کل کیا ہونا ہے. ہم سوچتے ہیں, بہت کچھ سوچتے ہیں, لیکن بس اوقات ہماری سوچ جو ہے تو ہماری اس پہ صادر ہی نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونا ہے, اور کیا پتا 10 سال زندگی بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بہت مختصر سی زندگی ہے. اور میں کہتی ہوں ہر دن کو ایسے جیو کہ کل آپ کا کیا پتا ہو یا نہ ہو. ہر دن کو ایسے, ہر لمحے کو ایسے, ہر منٹ کو ایسے انجوائے کرو کہ کیا پتا آگے والی کل کس نے دیکھے. جو کچھ ہے تو آج ہی ہے. ماضی کو بھول جاؤ, حال کو درست کرو, فیوچر کو شاندار کرنے کی کوشش ضرور کرو, لیکن اتنا وہ نہ ہو کہ کل آپ کی کوئی امید ٹوٹ جائے. تو میں ایسی کوئی امیدیں ہی نہیں رکھتی, وابستہ ہی نہیں کرتی, کیونکہ کہتے ہیں امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو صدمہ دل کو ہوتا ہے. امیدیں جو کرے گا کم, اسے صدمے بھی کم ہو گئے. تو امید انسان کو تھوڑی اپنی اس میں کرنی چاہیے. تو مجھے نہیں پتا کل کیا ہونا ہے, تو آج سے 10 سال مجھے ابھی کا نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ابھی تو ہم لوگ آ رہے تھے نا یا لیکن پتہ نہیں ہوتا نا کہ کیا ہوگا کیسے, وہ تو نہیں پتا. نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. مجھے یہ بتائیں کہ کھانے کا شوق ہے آپ کو, کیا پسندیدہ پکاتی ہیں اور کھاتی ہیں؟ پکانا تو کبھی سیکھا نہیں, اس لیے نہیں سیکھا کہ میں نے بتایا نا کہ ساری لائف ہاسٹل میں گزاری, اور ادھر پے کرو, جھاڑو لگانے والا آ گیا, پے کرو برتن دھونے والا آ گیا, پے کرو سب کچھ. مطلب آپ پیسے دے کے کروا رہے ہو, آپ خود مطلب اسٹڈی کر رہے ہو, اور آپ کوئی الاؤ بھی نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ کرو. گھر میں ماں باپ کے ساتھ جب بندہ رہتے تو وہ تب کچن سیکھتے ہیں. تو مجھے انٹرسٹ نہیں تھا, میں نے کبھی سیکھا بھی نہیں اور کبھی موقع بھی نہیں ملا. اور کھانے میں مجھے کیا پسند ہے, مجھے کھانے میں مجھے مطلب دیسی فوڈ ہی پسند ہے. کہیں بھی جاؤں, آؤٹ آف کنٹری بھی ہوں, تو میں پریفر اپنے پاکستانی فوڈ کو ہی کرتی ہوں. ابھی آپ پکا لیتی ہیں, کچھ نہ کچھ پکا لیتی ہیں, یا آخری بار کتنے سال پہلے پکایا تھا؟ میری جو دوست ہیں نا بہت اچھے کوک ہیں, ابھی آپ کو ان کے ہاتھ کا میں کھانا کھلا کے بھیجوں گی اور پیک بھی کروا دیں گی. لیکن آپ مجھ سے کوئی یہ امید نہ رکھے کہ کوئی بھی کہ میں اس کو کھانا وہ کروں گی, کیونکہ میں خود اگر میں کرونا میں ایسے حالات بھی آئے کہ ایک دفعہ مطلب سب کچھ بند ہوتا تھا جب فرسٹ لیئر آئی تھی. تو ہم لوگ اسلام آباد میں تھے, آپ کو پتہ ہے فلائٹس کینسل, سب کچھ وہ, اور رہ رہے ہیں اپارٹمنٹ میں, اور ویسے تو نیچے مارکیٹس اوپن ہے, آپ کال کرو وہ کرو. لیکن اس وقت بہت زیادہ مطلب ریسٹرکشن تھی, بہت زیادہ سختی تھی. لیکن یقین مانے وہاں اس وقت پھر جب نہیں ہوتا تھا تو اتنا میں لیزی ہو جاتی تھی کہ نہیں ہے تو بس بھوکے ہی رہو, یا بسکٹ کھاؤ, یا یہ چیزیں کھاؤ, یا کچھ کرو. لیکن آپ کو پتہ ہے مارکیٹس بند تھیں, ہوٹلس بند تھے, سارا کچھ بند تھا. تو ان حالات میں بھی یہ کمپرومائز کیا کہ نہیں, کیسے بنائیں گے, خود بنائیں گے تو اس کو میں کھاؤں گی کیسے, کہ مطلب کوئی وہی نہیں ہے, ترکیب ہی نہیں ہے کوئی, مطلب وہ چیز اتنی ڈیلیشیس ہی نہیں ہوگی, اتنی یمی نہیں ہوگی, اور بنانے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا, تو اس کو میں کیسے وہ کروں گی. تو سمپل ہے. ہاں ہاسٹل میں کبھی کبھار انڈے بوائل کر کے, وہ بھی جب سردیوں میں ہوتا تھا, ہیٹرز وغیرہ ملتے تھے, تو ہمیں ادھر ہی کینٹین سے انڈے لے کے, اور ادھر ہی وہ آسان ہوتا تھا بوائل کر کے کھانا, اور بہت ایزی ہو. لیکن اس کے علاوہ کچھ کبھی نہیں کیا لائف میں کوکنگ والا. کوکنگ والا کام آپ نے کبھی نہیں کیا, بل آپ نے کبھی نہیں دیا, شوہر کا نام آپ بتا نہیں رہی. میں ابھی جھوٹ سے آپ کو بتاؤں کہ میں نے بل دیے تو میں نے یہ کیے وہ کیے, تو مطلب جو دیکھنے والے میرے دوست ہوں گے تو وہ بھی تو کہیں گے ٹھیک ہے, کتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں. ابھی آپ نے شاپنگ کا پوچھا تو میں جھوٹ سے آپ کو بولوں کہ ہاں میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ لیا, میں نے فلاں چیز اتنی ایکسپینسو لی. ہاں میں نے شاپنگ بہت کرتی ہوں, میں ہر دن کرتی تھی, ہر ویک میں کرتی تھی, جاتی تھی, لیکن میں نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے یا اپنے کارڈ سے کبھی پے نہیں کیا. تو میں جھوٹ کیوں بولوں, مجھے جھوٹ بولنا نہیں پسند. جب انسان مشہور ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے لوگ تنقید بھی بہت کرتے ہیں, محبت بھی بہت دیتے ہیں. آپ کی زندگی میں کیا ہوا؟ میری زندگی میں دونوں چیزیں بہت ہوئیں, تنقید بھی, محبت بھی بہت ملا, لیکن پبلک پلیس پہ پیار ملا. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آ کے مطلب پبلک پلیس پہ کوئی ابیوز کرے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرے. لیکن اگر کمنٹس کھول دیتے تو کمنٹس میں تمہارا ستیہ ناس ہو, پیدا ہی نہ ہوتی, زہر کھا کے مر جاؤ, پاکستان کو بدنام کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہی سب کچھ سوچنے کو ملا. یہ کمنٹس جب فیملی میں مطلب لوگوں تک جاتے تھے تو پھر وہ کہتے کہ دیکھو نیچے کمنٹس میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو میں نے کمنٹس ہی آف کر دیے. میں نے ٹک ٹاک میرے جو اکاؤنٹ سے جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو میں نے کہا کیا بندہ, مطلب مجھ میں اتنی برداشت ہے, میں ان چیزوں کو فیس کر سکتی ہوں. لیکن بس اوقات وہ یہ نا کہ آپ دوسروں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ, تو مطلب دوسرے دیکھ کے جب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھ کے تھوڑا بہت ڈسارٹ ہوتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو ان کے لیے میں نے کہا کہ کمنٹس ہی آف ہونے چاہیے.
جب کہیں باہر جاتی ہیں تو لوگ سیلفی کے لیے تو آپ کے پاس آتی ہیں، سب کے ساتھ سیلفی لے لیتی ہیں یا بس کبھی کبھی لیا، کبھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور بھاگ گیا؟ میں نے بھاگنے والا کام کبھی بھی نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ میرا دل ہی ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز آپ خود اپنے لیے منتخب کرتے ہو، ایک وہ ہوتی ہے، آپ کو ہوتی ہے، تو جب وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے تو پھر اس چیز کو برداشت کرو نا۔ آپ نے خود اللہ سے مانگا، آپ کو عطا کیا، تو آپ شکر ادا کرو۔ تو اگر بعد میں وہی ہم فین کے بغیر زیرو ہیں، اگر ان کا پیار نہ ہوتا، ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں۔ اگر آپ آج پہچان ہے تو پبلک کی وجہ سے، فین کی وجہ سے، تو آج کیوں ہم نخرے کریں کہ ہم کھانے پہ ہیں، ہم یہ پہ ہیں، ہم وہ پہ ہیں، ہم سب کچھ۔ جن لوگوں نے ہمیں اتنا اونچا مطلب وہ کیا، ہم بذات خود کچھ بھی نہیں تھے، تو انہی لوگوں کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں، نہ میں کر سکتی ہوں اور نہ میں کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ اگر ایسا میں نے کچھ کیا نا تو مجھے خود کو دکھ ہوگا کہ میں نے کسی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جتنی اچھی آپ عوام کے لیے دل رکھتی ہیں، پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کسی پارٹی سے الیکشن لڑیں، اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی کوئی پارٹی بنائیں، حریم شاہ پارٹی، اور اس کے اوپر آپ الیکٹ ہو کہ سیدھا وزیراعظم پاکستان حریم شاہ۔ دل تو کرتا ہوگا کہ میں ایک دن وزیراعظم پاکستان بن ہی جاؤں، دل کر رہا ہے، موکل نے بتا دیا۔ یہ ہر ایک انسان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا، ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے بھی نہیں بھرتا۔ ایک چیز ملتی ہے، دوسرے کی ڈیفینیٹلی خواہش ہوتی ہے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم مطلب یہ مل جائے پھر اس مقام پہ پہنچے، نہیں بہت کم ہے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ مطلب انسان کی دن بدن تو ہر ایک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر بنے، صدر بنے، یہ بنے، وہ بنے۔ ڈیفینیٹلی میری بھی خواہش ہے، لیکن میرے پاس بھی اقتدار ہو، پرائم منسٹر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، یہ سب کو ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ ہے نا کہ مقدر نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کس کی قسمت میں کیا ہے۔ ہماری قسمت میں جتنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا اگر ساری ساتھ بھی ہو نا تو ایک چیز نصیب میں تو آپ کو نہیں ملنی، اگر دنیا ساری اگینسٹ بھی ہو تو ایک چیز نصیب میں تو آپ وہاں تک رسائی حاصل کر لیتے۔ تو میرے خیال میں یہ آپ کے مقدر کے کھیل ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنا ملنا ہے۔ تو مجھے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ میری قسمت کیا ہے، میری لک کیا ہے، مجھے میرے اللہ نے کتنا عطا کرنے، اس پہ مجھے اکتفا کرنا چاہیے۔ کوئی گانا یا شعر سنا دیں۔ اچھا، اشعار سناؤں؟ سنا دیں کون سا سناؤں؟ وہ جو ڈبے میں ڈبا جی، وہی سنا دیں، وہی سنا دیں۔ ڈبے میں کھجور ہے، سنا دیں۔ آپ نے اپنے فین کے لیے سنانا ہے۔ نہیں، ایک تو وہ شعر ہوتے تھے جو ہم پہلے بچپن میں، وہ ڈبے میں کیک، پتہ نہیں میری سہیلی لاکھوں میں ایک، پتہ نہیں کیا ایسے عجیب عجیب۔ اچھا، میں آپ کے اشعار کچھ وہ کہتی ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایک بہت مزے کے، اگرچہ پر شکستہ ہوں مگر چڑیوں سے کہہ دینا، اڑان اونچی ہوا کرتی ہے پر اونچے نہیں ہوتے، تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ A1 ٹی وی کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دے دیں۔ سب سے پہلے تو A1 کی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے مجھے کچھ سمجھا تو میرا انٹرویو کیا۔ خیر وہ میں پھر کہوں گی کہ آئی ایم اسپیچ لیس، الفاظ نہیں ہوتے کہ مطلب خوشی کا یا اس کا میرے لیے آنر کی بات ہے آپ یہاں پر آئے۔ آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی لیکن مجھے بہت خوشی اور دل سے خوشی ہے۔ اور دوسرا، میرے جتنے بھی فین ہیں، میں آپ تمام لوگوں سے یہ التماس کروں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ آپ A1 ٹی وی کو جو ہے جوائن کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ کے لیے انفارمیٹیو چیزیں میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں۔ ان کی اسٹرگل، ایفرٹ صرف اور صرف پبلک کے لیے ہوتی ہے کہ مطلب ہر طرح کی چیزوں سے آپ کو باخبر رکھیں اور آپ کے من پسند سٹار سے آپ کو ملوائیں اور انفارمیشن آپ سے شیئر کریں، تو بہت ہمت والا کام ہوتا ہے۔ سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جڑ جائیے۔ اور یہ ہے کہ میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ میرے ساتھ دشمنی آپ کی ایک وہ الگ ہے، لیکن میری وجہ سے A1 کے ساتھ دشمنی مت کیجیے گا۔ ایک چینل ہے اور ٹی وی کے سے منسلک ہیں، ایک اس کے ساتھ ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ کسی کا بھی انٹرویو کر سکتے ہیں، چاہے کوئی آپ کو اچھا لگتا ہو، کوئی آپ کو برا لگتا ہو، جیسا بھی ہو، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن کسی کی وجہ سے کسی سے نفرت مت کیجیے گا، یہ میں اپنے ہیٹرز کے لیے پیغام دے رہی ہوں۔ اور آپ سب اپنا خیال رکھیں، اور اگین آپ کو شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا۔ یہ تھیں حریم شاہ۔ میں نے آج تک جتنے پروگرام کیے ہیں ان میں سب سے اگر میرا دل خوش ہوا ہے تو وہ آج کا پروگرام ہے۔ ان کے ساتھ باتیں کر کے بہت مزہ آیا۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔